نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، آپ ہم سب کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ کا پیغام پورے انسانیت میں عام کرنے والی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا، یہ جان کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ آپ ایسے ہی سب کے امام تو تھے ہی، لیکن باضابطہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کرانے کے لیے جن نفوس قدسیہ کو امت کی فلاح بہبودی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، سب کو اکٹھا اللہ پاک نے فرمایا، ایک جگہ جمع فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں باضابطہ طور پر امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ سارے انبیاء علیہم السلام آپ کے پیچھے صف لگا کر نماز پڑھتے رہے، اور آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس طرح سے آپ کا مقام، مرتبہ اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر ظاہر فرما دیا، اور ایسا اپنا لاڈلا حبیب آپ ہم سب کو عطا فرمایا، جن کے پاس آنے کی توقع اور جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھی درخواست کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، ادھر وقت کے امام اور نبی رہے، اور ادھر وقت میں امتی بن کر آپ کا نزول اجلال بھی ہونے والا ہے۔ عرض کرنا یہاں یہ ہے کہ ان کے طور و طریقوں میں بڑی طاقت، بڑی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے ہمارا آپ کا سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اگر کسی طور و طریقوں میں رکھی ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ بس اس سے ہٹ کر اگر کوئی کامیابی تلاش کرنا چاہے وہ گمراہ ہے۔ تہذیب چاہے کتنی ہی آگے چلی جائے اور لوگ چاہے چاند پر پہنچ جائے، کسی کا طریقہ نہ صحیح ہو سکتا ہے نہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اپنے زمانے کی تعریف کرتے ہوئے خود پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ معلوم ہوا وہ زمانہ سب سے بہتر، وہ زمانے کے لوگ سب سے بہتر، وہ زمانے کے طور و طریق سب سے بہتر، وہ زمانے کی تہذیب اور اس زمانے کا تمدن سب سے بہتر۔ اب اگر کوئی اس سے بہتر اپنا کلچر پیش کرے اور کہے کہ نہیں یہ بہتر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا ہے، نہ کبھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے۔
سب سے اچھے طریقے اور زندگی آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سارے انسانیت کی کامیابی بھی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے، ان پڑھ کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اسی میں کامیابی رکھی ہے، اور صاف طور پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، اگر کسی کو دیکھ کر کچھ کرنا چاہتے ہو تو دیکھ کر کرنے کے لائق ذات صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پیارے آقا نے مہد سے لحد تک، پیدائش سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، اور پھر ماں کے پیروں پر اوندھے منہ لیٹ کر نہانے سے لے کر تختہ میت پر چت لٹا کر نہلانے تک، کوئی موقع اور موڑ ایسا نہیں چھوڑا جس کی رہبری اور رہنمائی آپ کی ہماری نہ فرمائی ہو کہ کس طرح سے ہماری زندگی گزرنی چاہیے، سب کچھ بتا دیا، اور بس اسی میں آپ کی ہماری سب کی کامیابی مضمر ہے، اور اس سے بہتر نہ تو کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی انداز اچھا ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی پیارے آقا کے طریقوں کے مقابلے میں کوئی طریقہ اچھا پیش کرنا چاہے تو ظاہر ہے ہم اسے کبھی بھی قبول کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے بعض چیزیں ظاہر میں چمک دمک کے اعتبار سے اچھی نظر آئے، وہ اس کا ظاہری حسن ہے، لیکن حقیقی حسن اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقی حسن اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ظاہری حسن والے آج بھی آپ دیکھیں، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا طریقہ دیکھو، طور دیکھو، ہمارا تمدن دیکھو، ہمارا انداز دیکھو، کہ زمانے نے کتنی ترقی کیا ہے، کہ یہ چاند پر انسان پہنچ رہے ہیں، مریخ اور زہرہ کا دورہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہ آسمانوں پر ان کی اڑان ہو رہی ہے۔ مانا کہ یہ زمانے نے ترقی کی ہے، اور یہ اس کا اپنا ایک انداز ہے کہ کتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن آپ ہم سب دیکھیں، یہ لفٹ کا زمانہ ہے، اوپر والی ترقی کا زمانہ ہے، بام عروج پر پہنچنے والا یہ زمانہ ہے، ہوائی جہاز کی اڑان بھرنے والا یہ زمانہ ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم کو اڑان اور عروج اور ترقی اگر دیکھنی ہے تو پھر ہم وہ دیکھیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے رات میں عطا فرمائی ہے، کہ پیارے آقا سیدھے سادے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے سے آپ کو محض اس وجہ سے بڑے گھرانے کی عورتیں قبول نہیں کر رہی تھی دودھ پلانے کو لے جانے کے لیے، کہ یہ گھرانہ کوئی زیادہ مالدار گھرانہ نہیں ہے، بہت غربت والا گھرانہ ہے، اس گھر سے ہمیں کوئی زیادہ چیز مل نہیں سکتی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اٹھایا ہے تو پھر وہ اپنے قسمت پر جو ناز کرنے لگی، اس کا مقابلہ پھر وہ بڑی بڑی کروڑ پتی اس زمانے کی عورتیں نہیں کر پائی، اور رشک کرتی تھی کاش ہم اس بچے کو پہلے ہی مرحلے میں اٹھا لیتے تو جو ترقی حلیمہ تیرے قسمتوں میں اللہ نے ڈالی وہ ہمیں مل جاتی، لیکن اللہ نے مقسوم حضرت حلیمہ کا رکھا تھا، تو اس بنا پر وہ جب انہوں نے اٹھائی اپنے گود میں تو اٹھاتی ہی چلی گئی اور اٹھاتی ہی رہی، اور پھر کبھی ان کا دل ان کو چھوڑنے کو نہیں چاہا، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب عطا فرمائی کہ جب چل رہے ہیں تو سب سے آگے حضرت حلیمہ نکلی ہے پیچھے سے اور پہنچ گئی ہے آگے۔ سب عورتیں پوچھ رہی ہے کہ حلیمہ کیا تیری اونٹنی وہی نہیں ہے جو آتے وقت ہمارے ساتھ لائی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ تو آگے نکل گئی؟ حلیمہ کہتی ہے اونٹنی تو وہی ہے، لیکن جس نور کو میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں یہ نسبت بہت اونچی ہے جو مجھے سب سے آگے لے جا رہی ہے، تو دنیا میں بھی آگے اور آخرت میں بھی آگے۔ اور پھر بات یہ رہی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی ہی عطا فرماتا رہا، تو پہلے سورج اپنے بلندی پر ناز کر رہا تھا،
چاند اپنے بلندی پر ناز کر رہا تھا، آسمان اپنے بلندی پر ناز کر رہا تھا، دنیا کی مختلف چیزیں اپنی اپنی بلندیوں پر ناز کرتی رہی، لیکن جب میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق پر سوار فرمایا، حضرت ام ہانی کے مکان سے لے کر حتیم میں لٹایا اور پھر حتیم سے براق پر بٹھایا اور پھر براق کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ پہنچایا اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی اور آپ علیہ السلام کی جب ترقی ہوئی تو آسمان بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دینے کے لیے مجبور ہو گیا، اور جو سورج اپنے بلندی پر ناز کر رہا تھا پیارے آقا کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو گیا، اور جو چاند اپنے بلندی پر رشک کر رہا تھا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور جو ستارے اور سیارات مجبور اونچے رہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی گرد راہ بننے پر مجبور بن گئے، اور یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دینے لگے، حتیٰ کہ پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان اور چوتھا آسمان اور سدرۃ المنتہا جب آقا وہاں پہنچے تو اس وقت انہیں پتا چلا کہ اب تک ہم اپنی بلندی پر ناز کر رہے تھے، آج ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے اپنی دنیا میں اور کائنات میں ایک ایسا لالا پیدا فرمایا کہ وہ تو ان کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت کے اعتبار سے ہم سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق بھی رشک کرنے لگی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چوتھے آسمان سے آگے نکلے ہیں تو وہاں پر جبرائیل امین رہے، اور جبرائیل امین نے پھر وہاں پر جب آقا اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتا چلا کہ اوہو میرا مقام اور مرتبہ اور حیثیت کیا ہے، میں جس ذات گرامی کے ساتھ آیا ہوں میں تو ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند و بالا ہے۔ جبرائیل جیسی بڑی مخلوق بھی نیچے رہ گئی، اور سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، اور چاند اور سورج بھی نیچے رہ گئے، اور سارے آسمان اور ساری کائنات نیچے رہ گئی، اور بڑے بڑے دنیا کے خزانے نیچے رہ گئے۔ اللہ نے پیارے آقا کو سب سے اوپر بلا کر یہ بتایا کہ اب یہ بڑے بڑے سونے کے خزانے معدنیات ہوگی، اور چاندی کے بڑے بڑے خزانے ہوں گے، اور پیٹرول کے بڑے بڑے خزانے ہوں گے، اور کروڑوں روپیوں کے بڑے بڑے خزانے ہوں گے، اور خوبصورت سے خوبصورت مخلوقات ہوں گی، لیکن ان سب کا مقام و مرتبہ میرے محبوب کے قدموں کے نیچے بنا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے جو تلے ہیں اس پورے کائنات کا اللہ نے اس کو چھت بنایا ہے، اور پھر آقا کو اللہ پاک نے اتنا بلند و بالا فرمایا کہ ظاہر ہے وہاں تک کسی کی نہ رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ایسا لالا حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں آپ کو اور ہم کو سب کو عطا فرمایا ہے۔ میں کہوں گا کہ واقعی ہماری بڑی نادانی ہوگی، بڑی جہالت ہوگی کہ ایسے پیارے محبوب ہمیں ملنے کے باوجود اگر ہم ان کی قدر نہ کریں اور ان کے طور و طریقوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور نہ کریں تو ہمارے رذالت کی اس سے بڑی انتہا اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، ہماری ذلت خواری۔ اور اس وقت یہ پوری کائنات آپ دیکھیں اس کا نیچے ہونا ہی اس وجہ سے ہے، انہوں نے جن طور و طریقوں کی محبت اپنے دل میں رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے تھی نہ گزاری، اس وجہ سے یہ نیچے ہی رہتے چلے گئی۔ صحیح حدیث میں ایک واقعہ ہے، پیارے نبی کے طور و طریقوں میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ صحیح حدیث میں یہ واقعہ منقول ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، وہاں کھانا کھایا جا رہا تھا، کھلایا جا رہا تھا، وہ آتے ہی وہ کھانے پر بیٹھ گئے، اور کھانا کھانے کی ترتیب ان کی یہ تھی کہ بجائے سیدھے ہاتھ کے بائیں ہاتھ سے داویں ہاتھ سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا، یہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقے لے کر بھیجا ہے، چنانچہ پیارے نبی کا ہر عمل سیدھے طرف سے ہوا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے آپ کنگھی کرتے تھے تو پہلے سیدھے طرف سے پھر بائیں طرف سے کرتے تھے،
داڑھی میں پہلے سیدھے طرف سے پھر بائیں والا حصہ آپ استعمال فرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چپل پہنتے تھے پہلے سیدھے پیر میں پھر بائیں پیر میں پہنتے تھے. کپڑے پہننا ہو پہلے آپ سیدھی آستین اور سیدھے شلوار میں پہلے پیر ڈالتے تھے، اس کے بعد بائیں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو سیدھے طرف سے ابتدا فرمایا کرتے تھے، اور آپ ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کیا کریں. ہم قلم پکڑے سیدھے ہاتھ میں، کتاب اور کاپیاں ہو ہمارے سیدھے ہاتھ میں، اور اسی طرح سے ہمارے گھر کی دیگر تمام اچھی چیزیں جو ہو سکتی ہے وہ سیدھے طرف سے ہونا چاہیے. جب ہم چپل اور جوتا اٹھائے یہ بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہمارے گندے کپڑے ہیں یہ بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے. گندگی کی جگہ پر کوئی صفائی کی جگہ ہاتھ ڈالنا ہے یہ بائیں طرف سے ہونا چاہیے. اسی طرح بیت الخلاء کے لیے جائے، طہارت خانے میں جائے تو ہمارا بایاں پیر پہلے وہاں پر جائے، ڈاوا پیر پہلے جائے. ہر اچھی جگہ پر سیدھا ہاتھ اور سیدھا پیر رہنا چاہیے، اور ہر ایسی جگہ جس کو عام طور پر گندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے وہاں پر بایاں ہاتھ اور بایاں پیر ہمارا مقدم رہنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور پیارے نبی کا وہی اسوہ جو پہلے ہی بتایا، پیدائش سے لے کر موت تک، اور کھانے سے لے کر بھوکے رہنے تک، اور زندگی سے لے کر موت تک، اور پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی گئی ہو. تو آقا نے کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. ایک بچہ آیا اور کھانے کے لیے پلیٹ میں ہاتھ ڈالا، وہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَدِي تَطِيشُ فِي الْيَقْصَى، میرا ہاتھ جو ہے وہ پیالے میں گھوم رہا تھا، کبھی سامنے سے اور کبھی ادھر ادھر سے کھا رہا تھا. آپ نے میری تربیت فرمایا اور فرمایا یا غلام، اے بچے کھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ تربیت فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا سم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ طریقہ تمہارا ادب کے خلاف ہے کہ تمہارا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا ہو پیالے میں. اللہ کے نبی نے رہبری اور رہنمائی فرمائی. چنانچہ یہ صاحب جب آئے تو پیارے نبی وہاں تشریف فرما تھے، اور وہ کھانے کے لیے جو بیٹھے تو بائیں ہاتھ سے کھانے لگے. آقا نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں تو سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، تم بھی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. لیکن انہوں نے بے ساختہ اپنے زبان سے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا. اور ایسے ہی انہوں نے کھاتے رہے. آقا نے فرمایا اگر بات ایسی ہے تو تم کبھی بھی پھر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتے ہو. آپ نے ایک جملہ بول کے چھوڑ دیا یہاں پر اس کے اس جواب میں، اور وہ انہوں نے اپنا کھانا کھا لیا. لیکن کہتے ہیں کہ زندگی بھر پھر یہ جو صاحب بعد میں آئے تھے اپنا سیدھا ہاتھ موت تک وہ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے. انہوں نے آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ایک عمل کیا. جب آقا نے تربیت فرمائی تو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اپنی ترتیب چلتے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا اب تم موت تک اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکو گے. کہتے ہیں کہ پھر موت تک وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے اور سیدھے ہاتھ سے کھا پی نہیں سکے. آپ کو یہاں ایک اشکال ہوگا، پیارے آقا تو اپنے امت پر بہت بڑے شفیق ہے اور رؤوف الرحیم ہے، بڑے شفقت فرمانے والے، بڑا ترحم فرمانے والے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہاں بد دعا کیوں دی کہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکے گا؟ اللہ اکبر. محدثین نے اور شارحین نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی. دراصل بات یہ تھی کہ یہ جو کہہ رہا تھا میں سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، حالانکہ وہ چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کے کہنے کے خلاف اپنے بائیں ہاتھ کو ترجیح دی. تو گویا انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پیارے نبی کی خلاف ورزی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ علیہ السلام ان کو یہاں پر یہ بددعائیہ جملہ نہ ارشاد فرماتے بہت ممکن تھا اسی وقت اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے پیارے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دی
کہ ان کو جو ہے یہ ترتیب بتا دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عذاب نہ بھی اترتا تو یہ مرنے کے بعد جہنم میں چلے جاتے. تو آج دنیا کا عذاب سستا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احول بلیتین یعنی جو ایسی چیزیں انہیں میسر آئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بہتری یہی سمجھی کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب اس کے لیے بہتر ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں ان کا معاملہ ختم فرما دیا. اس لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اب تم موت تک اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکیں گے. اور یہی کیفیت ان کی رہی ہے. اس دور میں بھائیو اب آپ ہم سب اندازہ لگائیے کتنے نوجوان ایسے ہیں نئی تہذیب کو کہتے ہیں کہ بس ارے دیکھو یہ کہاں تم 1400 سال پیچھے والا زمانہ بتا رہے ہو. اب دیکھو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ مادیات کا زمانہ ہے. اس زمانے میں رہن سہن کیسی، وضاقتہ کیسی، نوجوانوں کی ترتیبات کیسی، دنیا کہاں جا رہی، اور تم وہی 1400 سال پرانے طریقے بتا رہے ہیں. تو اگر ایک ہے کہ ہمارا ایسا کہنا اور ایک ہے ایسا سوچنا، اگر ہم نے پیارے نبی کے طریقوں کے مقابلے میں اس نئی تہذیب کو اچھا سمجھا اور اس کو ترجیح دیتے رہے تو بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اور ڈرنے کی بات ہے. یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے جس کو فرمایا تمہارے لیے بہترین طور و طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. بس اب آقا کے بعد کسی چیز میں نہ وہ اچھائی اور خوبی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ بہتری پیدا ہو سکتی ہے. ہمیں وہی طور و طریقے اپنانے پڑیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اپنے ذات کی مثال ارشاد فرما کر بتایا. مثل ما بعثنی اللہ، مثال میرے مبعوث ہونے کی ایسی ہے. آپ علیہ السلام ایک مثال دے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ بادل برسا، بارش برسی، اور بارش برسنے کے بعد ایسی نرم جگہ پر بارش برسی کہ جہاں بارش برسی زمین نے وہ سارا پانی پی لیا. اس کے بعد وہاں سبزہ ہوگا، خوشنما پھول اگے، وہاں پر بیل بوٹے اگے، طرح طرح کی خوشنما زمین وہ بنی. چونکہ زمین نے اترنے والے بارش کی قدر کی، پانی کی قدر کی، قدر کرنے کے نتیجے میں وہ کالی زمین کو اللہ نے ہری بھری اور خوشنما بنایا، خوشنما بنایا. تو اس نے خود پانی لیا اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. ایک زمین کا حصہ وہ، دوسرا زمین کا حصہ وہ ہے کہ جہاں یہ بارش برسی وہاں کھیتی باڑی تو نہیں تھی لیکن وہاں تالاب نما جگہ بنی. وہاں پر زمین نے پورے پانی کو بہنے نہیں دیا بلکہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا. لوگ آتے رہے، لوگ اپنی پیاس بجھاتے رہے، وہاں سے اپنے زمینوں کو پانی لے جاتے رہے اور خوب فائدہ اٹھاتے رہے. تو دیکھیے اس زمین نے گویا خود اس طرح فائدہ اٹھایا کہ اپنے اندر پانی کو جمع کر کے رکھا اور دوسروں کو اس طرح فائدہ پہنچایا کہ لاکھوں کی پیاس بجھتی رہی. کتنی زمینیں اس کی برکت سے ہری بھری ہوتی رہی. یہ دوسرے زمین کی مثال ہوئی. اور ایک تیسری زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک تیسرے زمین کا حصہ ہے جہاں پر یہ بارش برسی لیکن اس زمین میں نہ جمع کرنے کی صلاحیت تھی، نہ خود فائدہ اٹھانے کی صلاحیت تھی، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت تھی. وہاں جیسا جیسا پانی برستا رہا وہ پانی بہہ بہہ کر دوسرے طرف چلا جاتا رہا. اس زمین کے حصے نے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ پہلے دو زمینوں کی مثال دی گئی، ان دونوں میں سے کوئی ایک بنو، تیسرے کی طرح مت بنو. مجھے جو کچھ اللہ نے دین لے کر بھیجا ہے، شریعت لے کر بھیجا ہے، قرآن لے کر بھیجا ہے، ہدایت لے کر بھیجا ہے، میری مثال ایسی ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے لوگوں پر، تو گویا آپ دیکھیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود فائدہ اٹھایا کہ پہلی زمین نے اس طرح سے کہ صحابہ کی مثال آپ دیکھ لیجئے، خوب ہرے بھرے بنے اور سرسبز و شاداب زمین بنی، اور پھر ساری انسانیت ان سے فائدہ اٹھاتی رہی، تو فائدہ ان کا متعدی ہوتا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے، یا تو تم وہ پہلی والی مثال بنو کہ خود ہرے بھرے بنو، سرسبز و شاداب بنو، تم کو دیکھ کر لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یا پھر تم ایسے بنو کہ تم ہی صحیح وہ پانی اپنے اندر جمع کر کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے رہو اور خود کی بھی پیاس بجھاتے رہو، جیسا کہ یہ جمع ہونے والے پانی نے کیا کہ خود کی بھی پیاس بجھتی رہی، دوسروں کی بھی پیاس بجھاتے رہے۔ لیکن وہ جو تیسری مثال ہے کہ ہمیں اس کو پانی سے کوئی سروکار نہیں، کہاں برسا اور کہاں بہہ کر چلا گیا۔ ہم جس دور میں چل رہے ہیں بھائیوں، اس دور کی عام طور پر مثال زمین کے اس تیسرے حصے کے مانند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کے طور و طریقے اور اللہ کے نبی کا دین، یہ اشاعت کرنے کے مختلف اسباب اور ذرائع اس وقت پورے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم تک پہنچ رہے ہیں تو نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ اپنے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلکہ وہ برسنے والا سارا دین و شریعت بہہ بہہ کر دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، غیر مسلم ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے دین و شریعت کو بالکل اٹھا کے لے رہے ہیں، حتیٰ کہ غیر اقوام یعنی بغیر ایمان کے وہ ایمان کے اوصاف سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہم مسلمان رہ کر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سب طور و طریقے ہمارے ہیں۔ جتنا آپ دیکھیں گے، اور یہ دنیا ترقی کرتے کرتے چاہے آسمان پر پہنچ جائے، جیسے میں نے ابھی کہا، کتنا ہی آسمان پر پہنچ جائے یہ طور و طریقے، یہ دنیا، یہ مادیات، لیکن یہ میرے نبی کے پیروں کے تلے، قدموں کے تلوں کے نیچے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوتے مبارکہ اور چپل نعلین شریفین استعمال فرمائی ہے، میں کہوں گا کہ وہ نعلین شریفین کی جو دھول ہے، اس پورے کائنات کو اللہ نے اس نعلین شریف کے تلوے کو اس کا چھت بنایا ہوا ہے۔ یہ ساری جگمگاہٹ آپ کے پیر میں نعلین پہنے ہوئے تلوے کے جگمگاہٹ سے اتنی روشن ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے جہاں خود محمد الرسول اللہ ہو اور آپ کے طریقے ہو، زندہ ہو، اس سے کتنی جگمگاہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ آپ کی ظاہری صورت اور آپ کی باطنی سیرت دونوں میں اللہ نے وہ روشنی رکھی ہے کہ اب اس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اور اس سے اچھے طور و طریقے کوئی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو ابھارا، زندگی کے طور و طریقے بھی آپ نے دیکھا، کھانے سے متعلق آپ نے صرف لوگوں کو نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرو، نہیں، بلکہ سب آپ نے کر کے بتایا۔ سر میں تیل ڈالتے تھے، پہلے سیدھے طرف سے پھر بائیں طرف سے، کنگھی کا یہی حال، کپڑے پہننے میں یہی حال، سب نے دیکھ دیکھ کر بیان کیا کہ آقا تو ایسا کرتے تھے۔ اب آپ ہم سب کے لیے یہی طریقہ مشعل راہ ہے۔ آپ کے سر مبارکہ کے بال آپ نے اکثر زلفے والے انداز میں رکھے، اور عمرے اور حج کے موقع پر آپ نے حلق بھی فرمایا ہے، لیکن بال رکھنے میں طور و طریق یہی رہا، یا تو پورے بال رکھے ہیں یا پورے بال تلاش دیے، لیکن آپ نے چھوٹے بڑے بال کبھی اپنے سر کے نہیں فرمائے، جیسے کہ آج کل رواج اور طور و طریقے چل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اسی رو میں بہہ رہے ہیں، یہ غیر اقوام کے طریقوں کو ہم نے پسند کر لیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں سے ہماری زندگی بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح کے طور و طریقے اگر ہم اپنائیں گے تو بھائیو اس سے گمراہی پھیلے گی،
غیر اقوام خوش ہوتی رہیں گی. ہمارے گھروں کی نورانیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل عدم قرار دے گا. اس میں پھر نہ وہ نور ہوگا، نہ وہ رحمت ہوگی، نہ وہ عافیت ہوگی جو آقا کے طریقوں میں اللہ نے رکھی ہے. اس لیے اگر ہم بھائیوں باغیرت باپ کی حیثیت سے اپنے اولاد کو اپنے ماتحت چلا رہے ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کیجئے، ورنہ قیامت کے دن جب آج اگر ہم اپنی جگمگاہٹ بتا رہے ہیں ان طور و طریقوں کو لے کر، تو قیامت کے دن ہمیں پھر بہت بڑے اندھیرے کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ غیر اقوام کے طریقے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے نوجوان اور نئی نسل کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. آقا نے داڑھی رکھی اور پوری ایک مشت رکھی، نوجوان چہرے کو گھوٹ گھوٹ کر یہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ گویا داڑھی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سفید بال بھی آئے نوچو مت، یہ اللہ کے طرف سے نور ہے جو اللہ نے تمہارے چہرے پہ عطا فرمایا ہے. نور ہے، یہ حدیث میں ہے، اللہ کا نور ہے جو چہرے پہ جگمگا رہا ہے. ہمیں اسے نکالنے کی اجازت نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے. مہندی والا جو طریقہ ہے وہ آپ اپنا سکتے ہیں. مہندی بس اسی کو آپ لگا دیں، یہ ثابت بھی ہے. بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارکہ کے کچھ بال ملے تو فرماتی ہے وَكَانَ مَخْزُوبًا، بال تھے اور یہ مہندی لگائے ہوئے تھے. بعض میں باضابطہ صراحت ہے کہ مہندی لگی ہوئی تھی بالوں پر. تو مہندی کی گنجائش ہے، اجازت ہے، آپ یہ کریں. لیکن آج کل آپ دیکھیں نوجوان دور کی بات ہے، میں نے تو دیکھا کہ 15 سے 20 سال کی عمر کے نوجوان بچے جو ہے بال ان کے سفید تو نہیں ہیں، کالے ہیں، لیکن کالے بال کو بھی ایسے وہ مزین کرانے کے لیے اور اچھے بتانے کے لیے معلوم نہیں نئے نئے رنگ لگا کر اپنے بالوں کا مختلف. ٹوپی پہننا تو کبھی نصیب نہیں ہوتا ہے، عجیب بات ہے. ابا کو کبھی اس پر اعتراض نہیں ہے کہ میرا نوجوان کس حال میں چل رہا ہے. ٹوپی پہننا بیٹے کو یاد نہیں ہے، بالوں کی وہ ترتیب بنا رکھی ہے. اچھا ہے تو ہے، پھر یہ پورے کن پٹی کے بال پورے اتارے ہوئے ہیں اور بیچ سر میں بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی صراحتاً مخالفت ہو رہی ہے. یہ جتنے راستوں پہ چل رہا ہے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو یہ گواہ بنا رہا ہے کہ قیامت کے دن تم سب گواہ رہو کہ میں علی اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کی مخالفت کرتا رہا. یہ گواہ بنا رہا ہے، اپنے خلاف گواہی دینے والے بنا رہا ہے. بہت مہنگا پڑنے والا ہے بھائیو وہاں پر یہ عمل. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کے مقابلے میں قطعاً ایسا عمل نہ کریں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یا آپ کے پاس ساتھ میں جس کے آپ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھیا جسے ہم کدو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کان یحب الدبا، آپ کو یہ دودھیا اور کدو بہت زیادہ پسندیدہ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پسندیدہ تھا لیکن مجھے تو پسند نہیں ہے. لکڑی لے کے پیچھے لگے، میں اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں اور اس کے خلاف تم کہہ رہے ہو کہ پسند نہیں ہے. یہ کوئی بات ہو ٹھیک ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کا اپنا عمل ہے، آپ کا نور نبوت کا کی شعاع کا کوئی شمع آپ کے دل میں ملا ہی نہیں، تو آپ کیا اللہ کے نبی کے طریقے کو پسند کرتے ہو؟ گمراہیوں کا سارا اندھیرا دل میں پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے کہیں یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت کی محبتیں دلوں میں بھری ہوئی ہے اور مشرکین کے طور و طریقوں کی محبتیں بڑھی ہوئی ہے. تمہارے دل میں کہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ چاروں ناچار چاہو نہ چاہو بھائیوں، جب معلوم ہو جائے پیارے آقا کا یہ طریقہ رہا ہے تو ہم بالکل ایسا کرتے رہیں. کم از کم مثلا جمعہ کا دن ملا، آج جمعہ کے دن ہی صحیح آپ اپنی کنگھی اللہ کے نبی کے طریقوں پر کرتے رہے.
اپنے بال ویسے ہی بناتے رہے، وضاقتہ اسی طریقے پہ. آج یہ سوچ کر کم از کم فرشتوں کو کہنے کا موقع دیں بھائیو ہم کہ یہ مسلمان تھا. اے اللہ میں نے دیکھا کہ کم سے کم جمعہ کے دن آپ کے پیارے نبی کے طریقوں سے یہ محبت کرتا رہا ہے. فرشتوں کو موقع تو ملے کہنے کا. ورنہ بھائیو یہود اور نصارہ اور مشرکین خوش ہوتے ہوتے تھک گئے، پھر بھی ہم انہی کو خوش کرتے رہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے رہ رہے ہیں. ہمارے طور و طریقوں اور ہمارے تہذیب اور تمدن کو دیکھ کر پھر کوئی بات ہماری ایسی نظر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج مواقع ہے بھائیو، فائدہ اٹھا لیجیے، اپنے آپ کو نورانی ماحول میں ڈھالیے اور یہ یہودی کلچر، یہودی تہذیب، یہودی الغار اور خاص طور پر اس زمانے میں اور اس وقت آج کل کے حالات میں اب آپ دیکھیں گے جیسے جیسے دن بڑھتے رہیں گے یہ شرک کا غلبہ اور پھر اسی طریقے سے مشرکین کے طور و طریقے اور ان کی تہذیب و تمدن کو دنیا عام کرنے کو اپنی معراج سمجھتی رہیں گی. لیکن ہم یہی یقین کریں گے جب تک ہم پیارے آقا کی جوتیوں میں گر کر اور پیارے آقا کے طور و طریقوں کو اپنے لیے اپنی معراج نہیں سمجھیں گے، ہم سے بڑا ذلیل و خوار دنیا میں کوئی نہیں رہنے والا. ہماری ترقی ہی اسی میں ہے کہ ہم دنیا جتنا اونچا اچھلتی رہے ہم اتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں پر جاتے رہیں گے. چنانچہ ہم بتائیں گے پیارے آقا جیسا رہتے تھے ہمارے گھر میں کم سے کم کچھ لوگ تو ایسے نشانی کے طور پر رہے بھائیو. آج افسوس سارے گھر اجڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے گھروں کی الماریوں کو اگر دیکھا جائے تو ساری گھر کی الماریاں اجڑی ہوئی. اگر ہمارے پورے چار دیواری کو دیکھا جائے اور 100 بائی 100 کا ہمارا مکان ہے، یہ سارا گھر اجڑا ہوا. چونکہ الماریوں میں دیکھے تو یہودی صفت سارے کپڑے بھر کے رکھے ہوئے. ہمارے اگر گھر کے کچن روم کو دیکھا جائے یہودی صفت سارا گھر بھرا ہوا ہے. اور ہمارے گھر کی ساری تہذیبوں کو دیکھا جائے سارا یہودیت اور نصرانیت اور مشرکین کے صفت پر بھرا ہوا ہے. کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے ہمیں نظر آنے کے لیے تیار نہیں. آج یہ گھر کے در و دیوار ترس رہے کہ کہاں ہے وہ گھر کے کونے جن کو پکڑ کر پہلے بوڑھے مرد اور عورتیں وہ کونے پکڑ پکڑ کر اللہ کے دربار میں وہ زاری کر کر آنسوں کے دہانے بہایا کرتے تھے. ان کو برابر سے آج کے جیسے حمامات آپ نے بنائے ہیں ایسے میسر نہیں آتے تھے. لیکن وہاں کہیں صرف ٹوتھ پیسٹ نہیں مسواک درجنوں نظر آتی تھی کہ گھر کا ہر بچہ وہاں پر بس مسواک کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کہیں انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ ہی ہمارے دانتوں کی سب سے بڑی صفائی کا ذریعہ ہے. وہاں یہ نظر آیا کرتے تھے. ان کے آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں جہاں پر سامان رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے کہیں کلام اللہ رکھنے کے لیے وہاں بنائی ہوئی جگہ ہے، وہاں جائے نماز رکھی ہوئی ہے. قبلہ کدھر گھر کا ہے ہر جگہ کی نشانی اس سے معلوم ہو جایا کرتی تھی. آج افسوس ہے ہمارے گھر میں بڑے بڑے ہم نے پوری ساری تیاریاں کر کے رکھی ہے تو وہاں پر ہماری ٹی وی کہاں، ٹیلی ویژن کہاں، پکچر دیکھنے کا کمرہ کہاں، حرام کاری اور بدکاری کی جگہ کہاں، یہود و نصارہ کے جیسے کپڑے ہمارے رکھنے کی جگہ کہاں. آج ہمارا کلچر اور تہذیب یہ بنی ہوئی ہے. غیر مسلم جب ہمارے گھروں میں آ کر دیکھ رہے تو کہہ رہے قرآن حدیث ہم نے سمجھا تھا کہ کم از کم ان کے بازاروں میں یہ لے کر نہیں آتے، ان کے گھروں میں ہوگا. لیکن ہم نے گھروں میں جا جا کر دیکھا ہے ہم میں ان میں کوئی بڑا فرق نہیں. اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں تو کہیں نہ کہیں مندر اور ہماری پوجا پاٹ کی جگہ بنی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے. آج ساری زمین ماتم منا رہی ہے مسلمانوں پر بھائیوں. اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بھائیوں اس یہودیت اور نصرانیت اور مشرکین کو ہم ایسا تماچا رسید کر دے ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں، تم سے کوئی توقع نہیں کہ تم سے کوئی خیر ہمیں مل سکتی ہے. ہمارا عروج اور ہماری معراج صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں میں. جیسے تم ہو ویسے ہم نہیں بننے والے. اور بار بار دل چاہ رہا یہ جملہ دہراتا رہوں کہ بھائیو
جیسا دیش ویسا بھیس ہمارا نہیں رہے گا. دیش کیسا ہی رہے ہمارا بھیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رہے گا کہ ہم اسی بھیس میں رہیں گے. دنیا چاہے کیا سے کیا بنے، وہ چاہے داڑھی منڈانے کو کہے، وہ چاہے ٹوپیاں اتارنے کو کہے، وہ چاہے ہمارے جبوں کو ادھڑنے پر کہے، وہ چاہے کہے کہ تمہارے ہاتھوں میں کالے نیلے ڈورے بندھے ہوئے ہونے چاہیے، وہ کہے کہ ٹی شرٹ پہن کر گھومو تاکہ ہندو مسلم کی تمیزیں ختم ہوتی رہے، وہ چاہے کہے کہ ہمارے جیسے تمہارے گلوں میں بھی ڈورے بندھے ہوئے ہو اور تمہاری ساری تہذیب ختم ہو رہی ہو، وہ چاہے دنیا کی جو جملے کہیں، لیکن ہمارے زبان پر بس یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں حکومتوں سے اور اقتدار سے اور منصبوں سے عہدوں سے اور کرسیوں سے نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ ہمارا نقصان ہے. اگر نقصان ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو چھوڑنے میں ہمارا ہونے والا ہے. بھائیو یہی ہے وجہ. آقا نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، تمام نبیوں کے مقابلے میں 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے مزید فضیلت عطا فرمائی ہے. اس میں آپ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد جہاں بہت ساری چیزوں سے فرمائی، اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ میری مدد اللہ نے رعب کے ذریعے سے فرمائی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ میری مدد کی جاتی ہے مسیرت شہر، اگر میں ارادہ کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد کسی قوم پر جا کر یا کسی بستی پر جا کر ہمیں حملہ کرنا ہے تو 1 مہینہ پہلے سے ہی اللہ اس قوم میں میرا رعب ڈال دیا کرتا تھا. یہ آپ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اور ادھر رعب دلوں میں پڑ رہا ہے، اور ہم ایسے مرعوب بلی کی طرح سے گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ارے بھائیو ہمارے تو نام کا رعب دوسروں کی زندگیوں کو پلٹانے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، ہماری جبہ جس آفس میں جائے، جس بازار میں جائے، جس جگہ جائے، وہ سب مرعوب ہو جائے کہ ارے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے. آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ دادا کا غلام آ رہا ہے، وہ فلاں کا وہ آ رہا ہے. ارے بھائیو دنیا نے یہ کہنا چاہیے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے. یہ باتیں تھی ہماری. آج بھائیو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آقا کے طور و طریقوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا والوں کو بتانے. یہ وہی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مجمع میں تشریف فرما لے جا رہے ہیں اور وہاں پر بات بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے، کھانے کا وقت ہوا تو وہ سب بھی بیٹھے ہوئے. آپ نے تو باضابطہ دسترخوان بچھایا اور کھانا غلام کے ساتھ کھا رہے ہیں تو کھاتے کھاتے لقمہ گر گیا، اور لقمہ گرنے کے بعد انہوں نے حضرت حذیفہ ابن الیمان نے وہ لقمہ اٹھایا اور جہاں کچھ چیز نیچے کی لگی اسے صاف کیا اور اٹھا کے منہ میں ڈالا تو غلام نے کہا میرے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے کس کے ساتھ بیٹھے، دیکھو کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ سب وزیر لوگ ہیں، وزیر وزراء، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں. یہ بولیں گے کتنا لالچی ہے کہ گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑتا ہے، اٹھا کے آپ ان کے سامنے کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے اس لیے رعب اللہ تعالیٰ ڈالتا رہا. وہ صحابی رسول کی عظمت اور جلالت شان دیکھیے جس کی وجہ سے پھر اللہ نے دین کا بول بالا فرمایا، بے ساختہ سب کے سامنے یہ جواب دیا، اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا یہ بیوقوفوں کو ڈر کر میرے حبیب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ اپنے کو تو اتنے بڑے بڑے وزیر بھی نہیں، اپنے سے کمتر لوگ بازار مارکیٹ میں اڑوس پڑوس میں ہیں، لیکن ان کو ڈر کے ان کے جیسے اپن بن رہے ہیں. بھائیو افسوس افسوس ہے ان سے متاثر ہو کر کہ میرا آفس ہے، میرا فلاں ہے، میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں اور یہاں بڑے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر غلام مصطفیٰ کھانا کھا رہا ہے. اور شان یہ ہے کہ بڑا وقت کا بادشاہ کی وہ شان نہیں جو اس غلام کی شان اس محفل میں بن رہی ہے. بھائیو تب جا کر اللہ نے بھائیو کہاں سے کہاں پہنچایا، ورنہ یہ اپن بلی کی چال چلتے رہیں گے تو پھر یہ خیال است و محال است، یہ بات کبھی کامیاب نہیں ہونے والی ہے.
ہمیں اپنے اندر عزائم ہونے چاہیے، کچھ ہو جائے دین و شریعت اور طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم متاثر ہونے والی قوم نہیں، اللہ نے خود ہمیں باروت قوم بنایا ہے، ہم کیوں خواہ کہ اپنی اس صفت کو چھوڑ دیں گے اور کمزور بنیں گے؟ ہمتوں کی بات ہے، ان ذالک لمن عزم الامور، بڑے بڑے ایسے عزائم بناؤ بھائیوں کہ شریعت اور سنت اور دین اور پیارے نبی کے طور و طریقے دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں ہم زندہ کر کے رہیں گے اور زندہ کر کے مریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایسے مرنے سے تو زندہ کر کے مریں گے۔ حوصلے بلند ہونا چاہیے ہمارے کہ ہم دین و شریعت سے بال برابر بھی نہ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ دین شریعت ہے تو زندگی ہے بھائیوں، اور یہ ساری دنیا کی جان ہی اللہ نے اسی میں رکھی ہوئی ہے، ورنہ جس دن اللہ نبی کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو گئے، اللہ دنیا کو ختم فرمانے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، اور جس کا ایمان نہیں وہ گناہگار ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طاقت، بھائیوں ناز کرو اپنے قسمتوں پر، معلوم نہیں عالم ارواح میں ہمارے روح کی اللہ کو کون سی ادا پسند آئی، بنایا تو مسلمانوں میں بھی محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بھائیو بڑی شان ہے آپ کی، ہمیں مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اس پر الحمدللہ، کوئی پوچھے کون، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، یہ فخریہ بات کہی ہے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور آپ کی دین اور شریعت کا ماننے والا ہوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اخلاق سے، کردار سے، محبتوں سے قوموں کے دل کو جیتنے کی کوشش کیجئے۔ آپ جبے میں، ٹوپی میں، داڑھی رکھ کر بڑے بڑے غیر اقوام میں، یہودیت میں، نصرانیت میں، مشرکین میں جائیے اور اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کلچر سے، اپنے تمدن سے، اپنے تہذیب سے ان کے دل کو کھینچ کر لانے کی کوشش کیجئے کہ داڑھی جبے پہننے والے یہ ایسے ویسے نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جن کی محبتوں کو تم ترس رہے ہیں۔ ہم تو یہ بتائیں، یہ کرنے سے ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر دین شریعت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری اور سارے امت مسلمہ کی بے انتہا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔